بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی بہت عیاش آدمی تھا۔ اپنی ذات پر ان کے اخراجات ہی بے بہا تھے۔ اچھی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ نہیں۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن اوباش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے بہت اچھے تھے، بیوی کا خیال بھی رکھتے تھے۔ جب بیوی 3 بچوں کی ماں بن گئی، بیوی کی توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ موصوف نے بیوی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھی؟ رقص و موسیقی کے رسیا تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوائفوں کا ناچ گانا سنتے، پہلے کبھی کبھار جاتے، پھر یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ایک نوخیز طوائف زادی سے دل لگا لیا تھا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیا ہو گئے کہ گھر بار کا ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں بیوی پر ڈال دی اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ صبح 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور آفس چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہ تھی کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے۔ جب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئی تو بابی نے طبی زبان میں احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، طبی مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ روز آدھی رات کے بعد شراب کے نشے میں دھت آتے اور بات بے بات الجھتے، بیوی اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ کچھ کہتی تو بری طرح مارنے لگتے۔ تب بابی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ خوب روتی رہتی اور نصیب کو کوستی کہ خدا کرے یہ دولت ہی نہ رہے جس کے بلبوتے پر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتے ہیں۔ خدا کی کرنی انہی دنوں میرے بھائی کو ان کا پرانا کلاس فیلو ملا جس کا نام قاسم تھا۔ بہت نیک تھا، یہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ پھر مدت بعد قاسم سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ قاسم کو خبر نہ تھی کہ حسیب کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ دوسری شہر میں رہتا تھا، اس لیے مدت سے ملاقات نہ ہوئی تھی اور حسیب کی زندگی کا یہ پہلو اس سے چھپا ہوا تھا۔ یہ قاسم کو گھر لائے، باتوں باتوں میں اس سے ذکر کیا کہ ملازمت اس شہر میں ہو گئی ہے اور اب وہ رہائش کے لیے کرائے پر مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے بھائی نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، تم اس کی اینکسی میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کرائے وغیرہ کی تو حسیب کو حاجت ہی نہ تھی اور اینکسی خالی پڑی تھی۔ ان کا فائدہ یہ تھا کہ قاسم اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے سے بابی تنہا نہ رہے گی، کیونکہ بھائی خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے اور بابی کلی طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی تھی۔ قاسم نے پس و پیش کے بعد آفر کو قبول کر لیا اور ہفتہ بعد وہ بڑی بہن کے ہمراہ ہمارے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان کی یہ بہن شادی شدہ تھی لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنی بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا نام یاسمین تھا۔ یاسمین بہت اچھی خاتون تھی، زیادہ وقت بھابی کے پاس گزارتی۔ جب قاسم آفس چلا جاتا وہ بھابی کے پاس آ جاتی۔ بھابی کو ان دنوں کسی غمگسار کی شدید ضرورت تھی۔ یاسمین کی صورت میں ایک غمگسار اور اچھی دوست مل گئی۔ جلد ہی ان دونوں بہن بھائی پر میرے بھائی کے کرتوت کھلنے لگے۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ حسیب کس ڈگر پر چلنے لگا ہے۔ ان کو بابی سے ہمدردی ہو گئی۔
وہ حسیب کو موقع ملا تو دبے لفظوں میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے، تب اپنے معاملات میں ان کی مداخلت بری لگتی اور ان کا رویہ قاسم سے روکھا دکھا رہنے لگا۔ پھر قاسم نے بھی محسوس کر لیا اور ان کی ازدواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کر دی۔ تاہم ان کا دل ضرور کڑھتا تھا کہ اتنا اچھا آدمی، اس کے بچپن کا دوست، کس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دنوں یاسمین کے ساس سسر آئے اور قاسم سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ یاسمین کی 3 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس رہتی تھی۔ ان کی خاطر وہ روٹھی ہوئی بہو کو منا کر لے گئے۔ اپنی بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خاوند سے صلح کر لی۔ اس کے جانے کے بعد تو بابی پھر سے تنہا اور وحشت زدہ ہو گئی۔ وہ بابی کی غمگساری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی، اپنا دکھ سکھ کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ روتی تھی تو وہ چپ کرا دیتی تھی اور تسلیاں دیتی کہ ذرا سا اور صبر کر لو، آخر تو حسیب بھائی کسی دن راہ راست پر آ جائیں گے۔ یاسمین کے جانے سے بابی کا غم دگنا ہو گیا، جس کو قاسم نے بھی محسوس کیا۔ وہ بچوں کا بھی خیال رکھنے لگا، شام کو دفتر سے آ کر ان کے ساتھ لان میں کھیلتا اور ان کو وقت دیتا۔ بچے اس سے بہت مانوس ہو گئے اور اب وہ باپ کے بجائے انکل قاسم کے گھر لوٹ کر آنے کی راہ تکتے تھے۔ اب تو چھٹی کے دن بھی حسیب گھر نہ آتے، قاسم ہی بائی کے بچوں کو سیر کرانے لے جاتا۔ بابی بھی اس نیک دل آدمی کا خیال رکھنے لگی، جس کو کوئی بری عادت نہ تھی۔ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، یہی اس کی زندگی تھی۔ فارغ وقت میں بور ہوتا تو بائی کے بچوں سے دل بہلاتا تھا۔ اب بابی اسے صبح شام کھانا بھجوانے لگی، کبھی ملازمہ کے ہاتھ اور کبھی بچے لے جاتے۔ اگر کوئی فوری ضرورت پڑ جاتی یا بچے بیمار ہو جاتے، ان کے اسکولوں کا کوئی مسئلہ ہوتا، بابی قاسم کے پاس ہی چلی جاتی کہ بھائی یہ مسئلہ ہے۔ وہ فوراً ان کا کام کر دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ بابی اور قاسم کے درمیان ہنسمی سی باتیں ہونے لگی، جیسے وہ پوچھتی، قاسم بھائی آج کم کھانا کھایا ہے کیا؟ سالن اچھا نہ تھا؟ وہ کہتا، نہیں بابی، سالن تو بڑا مزیدار تھا، مگر میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، زیادہ بھوک نہ تھی۔ تنہائی کا شکار عورت تو چاہتی ہے کہ کوئی اس سے بات کرے، اس کا دکھ درد بانٹے۔ یاسمین چلی گئی، مگر قاسم بابی کی چینی اور دلی کیفیت سے آگاہ تھا۔ اس کی بہن بابی کے بارے میں ہر بات اسے بتا دیا کرتی تھی، تب بھی جب وہ کچھ بات کرتی قاسم غور سے سنتا اور ان کی دلجوئی کر دیا کرتا۔ کبھی تسلی کے 2 بول کہہ دیتا تو ان کا دل ہلکا ہو جاتا، گویا یاسمین نہ تھی تو اس کا بھائی یوں ہی اپنا لگنے لگا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ اپنے گھریلو معاملات پر اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ شدید افسردگی اور تنہائی کا شکار ہو چکی ہے، اور اس نے اگر ان جذباتی الجھنوں کے بنہور سے نہ نکالا تو شاید وہ خودکشی کر لیتی۔ قاسم کو ہمارے گھر میں رہ کر حسیب کے معاملات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے بغور میرے بھائی کی شخصیت کا مطالعہ کیا، جس کا رویہ بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ واقعی اپنی عیاشی کے مزے لوٹنے میں حسیب اندھا ہو چکا ہے اور شریک حیات کو مسلسل اذیت سے دوچار کر رہا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی اس شخص نے بابی کے گھریلو اور بچوں کے مسائل اپنے سر لے لیے۔ بچوں کو اسکول کا ورک کروانا، ٹیوشن کا انتظام کر کے دینا، ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے جانا، بیمار ہو تو علاج کے لیے بھاگ دوڑ میں مدد دینا، جبکہ حسیب نے تو ان کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کے پاس ان کاموں کے لیے ٹائم ہی نہ تھا۔ قدرتی بات
کہ ان حالات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلا۔ بابی قاسم ہی کو اپنے درد کا مسیح سمجھنے لگی اور اس کی ہمدردی میں سکون تلاش کرنے لگی۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، نوجوان تھا، انہیں اس سے انسیت محسوس ہونے لگی۔ اس جھکاؤ کو بابی کے رویے سے اس نے بہت جلد محسوس کر لیا اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بہت جلد ایک دوسرا مکان کرائے پر حاصل کر لیا۔ بہت روکنے کے باوجود وہ گھر سے چلا گیا اور نئے مکان میں منتقل ہو گیا۔ یہ مکان بھی گھر کے پاس ہی تھا اور اسی لین میں تھا، صرف 8-10 گھر درمیان میں تھے۔ بچوں کو قاسم نے اپنا گھر دکھا دیا تھا کہ ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ اس کے جانے کے 15 روز بعد ایک رات بھائی زیادہ نشے میں دھت گھر آئے۔ 2:30 بجے رات کا وقت ہوگا، آتے ہی بابی کو مارنے لگے۔ بے تحاشا مارا کہ ان کے چہرے اور بدن پر نیل پڑ گئے۔ دراصل وہ اپنے حواس میں نہ تھا، نہ جانے کس آوارہ حسینہ سے لڑ کر آیا تھا کہ تمام غصہ گھر آتے ہی بابی پر اتار دیا۔ صبح وہ بے ہوش تھے اور بابی کے حال کی کچھ خبر نہ تھی۔ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو بے قراری میں بچوں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے بھائی کے بڑے بیٹے عمیر نے، جس کی عمر ان دنوں 7 برس تھی، اشارے سے بتایا کہ امی یہ انکل قاسم کا گھر ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ بابی تو غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ یوں ہی بوجھل قدموں سے چل پڑی تھی، بغیر سوچے کہ بچوں کو لے کر کہاں جائے گی۔ عمیر کے اشارے پر انہوں نے اپنے غمگسار کا در کھٹکھٹایا۔ قاسم خود باہر آیا، بابی کو بچوں کے ہمراہ دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ خیر تو ہے؟ بابی نے بتایا، قاسم بھائی خیر نہیں ہے، رات بری طرح نشے میں حسیب نے مجھے بہت مارا اور میرا سارا بدن نیل نیل کر دیا ہے۔ یہ دیکھو۔ انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی گردن بھی دکھائی، جس پر گلا دبانے سے نیلا اور کالا نشان توق کی صورت میں موجود تھا۔ اس کو بے حد افسوس ہوا۔ بولا، بابی اندر آ جائیے، یہاں دروازے پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ بابی نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور تمام احوال کہہ سنایا۔ حالات کا تو وہ خود چشمدید گواہ تھا۔ پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہے؟ بولی، میں اس ظالم شخص سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیا عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہوں جو خرچہ بھی اس ظالم سے دلوا دے۔ اس کے ساتھ رہنے سے اب جان کا خطرہ ہے۔ وکیل کرا بھی دیا تو اس دوران کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے دوئی دائر کرنے کے بعد آپ اس کے گھر میں تو نہیں رہ سکیں گی۔ بولی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کرائے کے گھر میں رہ سکوں، اور نہ زیور ہے۔ اس نے کہا، سوچ لیجئے بھابی۔ میں نے سوچ لیا ہے قاسم، انسان کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے۔ جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے تو کسی صورت اس کو نہیں دے سکتی، وہ ان کے مستقبل کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ بابی کی التجا پر اس نے مدد کا وعدہ کر لیا اور کہا، ابھی تو گھر واپس جائیے، میں کسی اچھی وکیل کو دیکھتا ہوں اور کوئی کرائے کا مناسب مکان بھی۔ باقی باتیں بعد کی ہے۔ قاسم کے کہنے سے گھر لوٹ گئی، لیکن اب انہیں بھائی سے نفرت ہو گئی تھی۔ تہیہ کر لیا کہ اب اس خطرناک شخص کے ساتھ نہ رہوں گی جو دوہری شخصیت کا مالک ہو۔ بابی کے مجبور کرنے پر قاسم نے ایک کرائے کا مکان تلاش کر دیا اور وہ بچوں کو لے کر اس میں رہنے لگی۔ اس نے ایک اچھے وکیل کا بھی بندوبست کر دیا اور خود پس منظر میں رہا تاکہ حسیب سے براہ راست جھگڑا مول نہ لے۔ یہ سب کچھ بابی کی التجاؤں پر کیا تھا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے، لیکن ظلم سہنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پر بابی کا ساتھ دیا تھا،
لیکن یہ ان کا قصور کہ قاسم سے غلط توقعات لگا لی، چاہتی تھی کہ خلا لے کر قاسم سے شادی کر لے، تاہم اس نے سمجھایا کہ بھابھی آپ میرے نزدیک محترم ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میری والدہ اور بہن بھائی اس پر ہرگز راضی نہ ہوں گے، ایسا خیال دل سے نکال دے۔ اس کے بعد اس نے بھابھی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور گھر بھی بدل دیا۔ اب وہ وکیل کے بلبوتے پر اکیلی ہی کیس لڑ رہی تھی۔ انہوں نے اب کافی زیور کا انتظام کر لیا تھا جو ایک ایک کر کے بک گیا اور کیس کی نظر ہو گیا۔ آخری پیشی کے دن جبکہ انہیں عدالت میں بچوں کے ہمراہ جج کے روبرو پیش ہونا تھا، اتفاق سے قاسم بھی کسی کام سے عدالت آ گیا۔ اسے خبر نہ تھی کہ آج ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب حسیب نے اسے دیکھا تو وہ دوڑ کر قاسم کے پاس گیا کہ قاسم اپنی بھابھی کو سمجھاؤ، وہ ایسا نہ کرے اور کیس واپس لے لے، وہ بہت برا کر رہی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا، اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اور اپنے بچوں کا بھی خیال کروں گا، انیسہ کو بھی کوئی تکلیف نہ دوں گا، ایک بار مجھے موقع دے، مجھے بہت سزا مل گئی ہے، اتنا کافی ہے، میں سدھر گیا ہوں، اب میرے بچوں کو یہ دربدر نہ کرے۔ حسیب کے کہنے پر وہ بھابھی کے پاس آیا، اسے دیکھ کر بھائی کے بچے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس نے بھابھی سے بچے لے کر ان کو حسیب سے ملوایا تو بچے بھی باپ سے لپٹ گئے کہ ابو ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے؟ حسیب نے کہا میں تو تم لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری ماں ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ان کی بیٹی تو اپنے باپ کو بار بار چوم رہی تھی، عجیب جذباتی منظر تھا۔ میں ذرا دور کھڑی اس منظر کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر قاسم حسیب کے ہمراہ بھابھی کے پاس آئے۔ انیسہ بھابھی خدا کے لیے آپ مان جائے۔ حسیب نے کہا مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی تم کو شکایت کا موقع نہ دوں گا، ان معصوم بچوں کی خاطر ہم ساتھ رہیں گے، ناراضگی ختم کر دو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ قاسم ساتھ نہ دیتا، کیس کرنے کی جرت نہ کرتی۔ اب وہ بھی معصوم بچوں کی التجا پر پشیمان کھڑا تھا جو ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہے تھے ماما جان مان جاؤ، پاپا سے صلح کر لو، ہم ساتھ رہیں گے۔ چور بنی کھڑی تھی۔ تب قاسم نے کہا حسیب بھائی سے صلح کر لو، یہ اپنے کیے پر نادم ہیں، ان کو بچوں کی جدائی سے کافی سزا مل چکی ہے، آپ بھی ایک اچھی بیوی اچھی ماں کی طرح سارے دکھ سکھ بھلا کر ممتا کی لاج رکھ لیں۔ اس دن انہوں نے بچوں کے بارے میں سوچ کر شوہر سے عدالت میں صلح کر لی اور خلا کا کیس واپس لے لیا۔ ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ آج بچے اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں۔ بھابھی نے تو دکھ سکھ جھیل لیا مگر وہ خود سے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ اگر قاسم نے بجائے سیدھی راہ دکھانے کے بھابھی کو بہکنے میں ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً آج ان کا گھر برباد ہو چکا ہوتا اور ان کے بچے بھی نہ جانے کن نامساعد حالات کا شکار ہوتے۔